اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 25ویں نمبر پر 25th، اور یہ نام ہے المعز۔ المعز کا معنی عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عزتیں بانٹتا ہے، اور اس نام کی عدد جو 117 ہے، 117 اس کے عدد نام کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد ہے 9 اس کا مفرد عدد ہے۔ گویا کہ ہر 9 دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ اس نام کا اجلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ معز کہتے ہیں عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہی عزتیں دیتے ہیں۔ دینے کا وعدہ اللہ نے کیا، سنبھالنے کا نہیں، تو انسان کو اللہ عزتیں دے دیتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے لیکن اس عزت کا مس یوز کرتے ہیں، اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر اپنے محتاطوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنی اکڑ و تکبر شو کرتے ہیں، تو گویا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا، عزت مل گئی لیکن عزت سنبھالی نہیں گئی۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا اللہ ہی ہے لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی عزت و منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے، اس منصب کے جو حق ہیں اس کو لے کے چلے، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس عزت کو دائم کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو خیر، تو معز جو اللہ عزتیں دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیکی و تقوی کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے، اور ظاہر کہ تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ عزت کی درجات ہیں، مختلف درجے کی اللہ عزتیں بانٹتا ہے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہے، کوئی چھوٹے درجے کا متقی کو، اوپر کے درجے کا جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں، وہ اللہ کے یہاں سب سے اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور اسی بیس پہ عزت تقسیم ہوتی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اب وہ چھت پر چڑھ کے اذان جب دینے لگے تو ایک مشرک جو ہے اس نے دیکھا، انہیں دیکھ کے کہا کہ بھائی شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے اس نظارے کو دیکھنے سے پہلے فوت ہو گیا، ورنہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی۔ وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلال جو اذان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر، اور آج ہم بے بس ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی، اور حارث ابن ہشام جو تھا وہ مشرکین کا سرداروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت بلال حبشی کالا کوا کہا کہ اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں کہ جو یہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ کو اس کے لیے بھی اعزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقع پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں۔ یعنی اتنے نالائق ہے کہ بلال حبشی جیسا آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ اذان دے رہا ہے، جس بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے ہماری اجازت چاہیے ہوتی تھی۔ تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا، میں تو نہیں بولتا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور سارا قصہ سنا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ آیات اتنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ نالائق آج فیصلے اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ حبشہ کا غلام ہے
اس کے بارے میں ایسی بھپتیاں اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا بلال جو ہے، جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو، یہ بلال تم سب میں زیادہ جو ہے معزز اللہ کی نظر میں، اور آج اللہ کے گھر پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیت اتری تو معلوم ہوا کہ لیول ہیں عزتوں کے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے اونچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے۔ تو معز کہتے ہیں عزت دینے والے کو، اور یہ ظاہر ہے کہ اس نام کی بڑی برکات ہیں۔ سب سے بڑی برکت تو یہ کہ اس نام کی ورد کی وجہ سے جب یہ نام اجلال کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ جس بھی طبقے میں چاہتے ہیں، اگر ایک ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ جاب پہ جاؤں تو تمام کولیگ میری عزت کریں، باس عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یا ایک بہو ہے وہ چاہتی کہ سسرال کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاؤں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتا ہے تو المعزو کا ورد کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ شب جمعہ یا شب جو ہے وہ دوشنبہ یعنی پیر کی رات سے شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی پیر کی رات، جب آج جیسے سنڈے ہے تو جو رات آئے گی مغرب بعد، یہ پیر کی رات ہے، اس کے ورد کی ابتدا پیر کی رات سے ہوتی ہے۔ تو پیر کی رات سے جو ہے اس کی ورد کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ اگر مغرب کے بعد 44 مرتبہ یا عشاء کے بعد 144 مرتبہ پڑھنے کے اہتمام کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے اس طبقے میں، جس طبقے میں یہ معزز ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو معزز کر دیتے۔ اور دوسرا اس کے اندر نفع یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روب داب دشمن سے کوئی گفتگو ہے، کوئی میٹنگ ہے، مذاکرات ہیں، اور میرا روب اس کے اوپر طاری رہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے اسی نیت سے کہ فلاں دشمن سے یا فلاں عدالت میں یا فلاں جگہ میری پیشی ہے، یہ گفتگو ہے، تو میری وجاہت اور ہیبت رہے مجمع کے اوپر، تو اس کے لیے اس کا ورد کرے یہ المعزو کا، جو اس کا عدد ہے 117 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یا وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکال لے، ہاں اتنے عدد کے مطابق یہ اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ دعا کرتا رہے، کوئی ایک نماز مقرر کر لے پھر روزانہ اسی نماز کے بعد کرے، تو یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جب بھی مد مقابل سے گفتگو ہوگی، یا عدالت کے اندر اس کو کوئی کیس ہے، یا مذاکرات ہیں، یا کوئی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے، اس کے اندر چاہتا ہے کہ میں حاوی رہوں، تو زبردست اس میں تاثیر ہے۔ تو 117 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ اور تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کی دشمنوں پر ایسا ہیبت اور روب ہو جائے کہ دشمن اس کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، جو حسد بغض کینے کے ذریعے سے اس کو جو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 313 مرتبہ یہ جو ہے یہ اس کا ورد کرے گا، یا معزو یا معزو یا معزو، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ کوئی شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے، یا صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 100 دفعہ اول آخر درود شریف، درمیان میں 313 دفعہ یا معزو، یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے، اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو بھی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے، یا حسد و ٹوک لگاتا ہے، یا میرے خلاف ادھر ادھر سے جو ہے بدگوئیاں کرتا ہے، تو یا اللہ یہ سارے دشمن جو ہے وہ دفع دور ہو جائیں، تو اللہ ان پہ ایسی ہیبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں۔ اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع